السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑی مدلل گفتگو کی ہے آپ نے میرا صاحب۔ اس میں دیکھیے آپ کی تقریر کے بعد یہ کچھ بھائیوں نے اس میں پوسٹیں بھی لگائی ہیں اسی موضوع کے اوپر، اور کس طرح کھول کھول کے یہ اللہ کی آیات بیان کر رہی ہیں۔ پہلی پوسٹ کے اندر یہ کسی بھائی نے لگایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، بالکل اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے۔ اور دوسری آیت کے اندر ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور صرف اس اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو جب ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، یا اس طریقے سے ایک اللہ کے یہاں شرک کی معافی نہیں ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا غارت کر دیا جاتا، صرف ایک شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں تفصیل نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل موٹی بات ہوتی ہے، شرک بالکل واضح ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ دینا اس کے نام کا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل اور بھروسہ رکھنا، اور سب سے بڑی بات اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع اور سجدہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے، سجدہ تو آخری بات ہے۔ تو یہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کا کیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، پھر تمہیں دیوالیہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح عام بات بتائی گئی، ہر نبی کو براہ راست مخاطب کیا گیا، ہر نبی کو کہا گیا، آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرا کیا کرایا ضائع چلا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نوح، اگر تو نے شرک کیا تیرا کیا کرایا ضائع چلا جائے گا۔ پھر پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے شرک کرنے والے ان کے بیٹے اور ان کی بیوی کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو مارا، اور ذرا پرواہ نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست کہا گیا اے ابراہیم، اگر تو نے شرک کیا۔ اسحاق علیہ السلام کو کہا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو کہا گیا، یعقوب علیہ السلام کو براہ راست کہا گیا لئن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کیا۔ یوسف علیہ السلام کو کہا گیا، پھر یوسف علیہ السلام کے منہ سے نکلوایا وہاں جیل کے اندر کہ دیکھو لوگوں، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے علاوہ کسی کا بندہ نہیں بنایا ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس نقطے کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، ان کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور یوم آخرت کو نہیں مانتے، ان کو ہوش نہیں ایک دن اسی اللہ کے سامنے جانا ہے، تو میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری پوسٹ نیچے کسی نے لگائی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَجْعَلَنَا أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، کیونکہ انسانوں نے اللہ کی مشیت کا سہارا لیا کہ ہمیں اللہ نے یہی کچھ چاہا جو ہم کر رہے ہیں نا، اور اگر اللہ چاہتا تو ہم پھر کیوں شرک کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس انداز سے دیا کہ یوں نہ کہو، اپنی کفر و شرک کو اللہ کی طرف مت پھیرو۔ یہ تو پہلا منکر اور کافر جو ابلیس تھا، اس نے اس چیز کو اللہ کی طرف پھیرا تھا کہ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا اس طرح میں بھی ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اس نے اس گمراہی کو بے ایمان نے اللہ کی طرف پھیر دیا، اور پھر ہر دور کا مشرک اسی طریقے سے کہتا ہے کہ دیکھو ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو پھر ہم کیوں اس طرح کرتے؟ اللہ ہی نے یہ چاہا تھا اور اس کا حکم ہے، یہ ہم نے سب کچھ کیا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس سے۔ اس طرح مشرک ہمیشہ دلیلیں دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے ایمانو، اس طرح نہ کہو، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ تم شرک کرو، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ تم کسی اور کی بندگی کرو، کسی اور کے رکوع اور سجدے کرو، کبھی اللہ نہیں چاہتا ہے۔ اور پھر اس پر خوش ہونا، کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو کہ اللہ خوش ہوتا ہے اس سے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان اس کے غصے کی وجہ سے پھٹ جائیں تو یہ معمولی بات ہو۔ یہ اور بات کہ اللہ نے چونکہ ان کو حکم دیا ہوا نہیں پھٹتے ہیں، ورنہ اللہ کے غصے کی وجہ سے یہ چیزیں پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین شک ہو جائے کہ انسانوں نے اس طریقے سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، انسانوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، تو اس پر اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو بتایا کہ اس طرح مت کہو،
بلکہ اس طرح کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی جماعت بنا دیتا، یعنی اللہ نے اس طرح چاہا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا یہ منصوبہ ہی نہیں ہے کہ زبردستی تمہیں مومن بنا دے۔ اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ دونوں راستے تمہارے سامنے رکھے جائیں گے، اور پھر تمہاری مرضی ہے جس مرضی راستے کے اوپر چلو۔ اگر تم سیدھے راستے کو چھوڑ کر کفر و شرک کے راستے پر چلو گے تو تمہیں زبردستی نہیں روکا جائے گا۔ تو جب حالانکہ زبردستی اللہ کر سکتا ہے تو اس نے زبردستی نہیں کی ہے، تو کیا تمہاری منتیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ نیچے آ کے تمہیں درخواست کہے گا کہ انیف صاحب کچھ تو خیال کرو نا، یہ شرک نہ کرو، جماعت کو مشرک نہ بناؤ؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کبھی بھی نہیں کرے گا، کسی مسلک پرست کو آوازیں نہیں لگائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر بتایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی رہنے دیتا ہے، یعنی دونوں راستے اس کے سامنے رکھتا ہے، اور پھر جو گمراہی کے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی رہنے دیتا ہے، اور جو ایمان کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آتا ہے۔ پھر نیچے ایک پوسٹ بڑی زبردست کسی نے بھیجی ہے، اس کے اندر تو یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، سامنے قبر ہے، اور اوپر آئے تو اس اللہ کے بندے نے بہترین لگائی ہے کہ یہ جہنمیوں کا ایک قول، وہاں جو جہنمی کہیں گے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہے ہماری کم بختی، کاش ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ تو یعنی یہ سجدے جو آج کر رہے ہیں نا، قبروں کو مزاروں کو سجدے کر رہے ہیں، پیروں کو سجدے کرتے ہیں اور ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو پکارتے بھی ہیں، کوئی یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد۔ اس دور میں مشرکین مکہ پکارتے تھے یا ابراہیم اگسنی، یا لات بابا، یا منت بابا، تو اس طرح کی جو پکاریں لگا رہے ہیں، تو اس وقت چیخیں گے چلائیں گے کاش ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ تو یہ حیرانگی ہوتی ہے، یہ سجدے کرنا بھی یہ شرک نہیں سمجھتے، آخر کہاں سے ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے؟ کون سا سہارا جس کے اوپر یہ چمٹے ہوئے ہیں؟ تو ان سارے سجدہ کرنے والوں سے اگر آپ پوچھیں نا بھئی یہ سجدہ کیوں کرتے ہو، دین اسلام میں تو حرام ہے، شرک ہے، تو ان کا دماغ کدھر جاتا ہے؟ ان کا دماغ ادھر ہی جاتا ہے، یا تو ان کا دماغ وہ ملائکہ کی طرف جاتا ہے کہ دیکھو ملائکہ کو اللہ نے نہیں کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اور ان کو بتایا جائے بھئی وہ تو ملائکہ کا معاملہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، تو یہاں تمہیں کس نے حکم دیا ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے؟ اللہ نے تو منع کیا ہے۔ پھر دوسری بات ان کے پاس یہ ہوتی ہے، نہیں وہ یعقوب علیہ السلام نے پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو گویا ان کے دماغ کے اندر ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہو، بہت زیادہ اللہ کا پیارا ہو، تو اس کو سجدہ کرنا گویا یہ شرک نہیں ہے بلکہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو دلیل پکڑتے ہیں۔ اور پھر جب ان کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ تو ایمان کی خرابی ہے، وہ تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے کے ریز ہوا تھا، اور وہاں تو پورے قرآن کا مضمون جس طریقے سے ہے، سورہ مریم کی 58 نمبر آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت ہے جہاں انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ بالکل اسی انداز سے پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اللہ نے جو خواب دکھایا تھا کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، اس بچے کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں نشاور کرے گا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر کی، اس کو اقتدار بخشے گا، عزت دے گا دنیا اور آخرت کی۔ تو وہ ساری باتیں تو پوری ہونی ہی تھیں، جب وہ پوری ہوئیں تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ یہ ہے وہاں قرآن کا مضمون اور سورہ یوسف کا مضمون جس کو آسن القصص کہا گیا ہے۔ لیکن جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں، جن کے عقیدے میں شرک ہوتا ہے، جو توحید سے ناواقف ہوتے ہیں، ایمان سے خالی ہوتے ہیں، قرآن کے انکاری ہوتے ہیں، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ اور یہ فتویٰ کسی عام عالم دین کا فتویٰ نہیں ہے جس کو پوری طرح دین کی سمجھ نہ ہو، یا کوئی فریبکار یا دنیا دار قسم کا مولوی ہو۔ یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اس دور کا موحد عالم دین گزرے ہیں، مجاہد عالم دین گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنے سر دڑ کی بازی لگائی ہے، شرک کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور ایمان خالص کو بالکل خالص کر کے پیش کیا ہے، اور اس کے اوپر یہ گرد جو ڈالی ہوئی تھی مسلک پرستوں نے اور خاص کر صوفیوں نے، اس کو جھاڑا ہے، اور سب کا شرک اور کفر علیحدہ کر کے ان کے اوپر اللہ کی کتاب کے مطابق فتویٰ لگایا کہ سارے کے سارے ایمان سے خالی اور یہ ایمان کے دشمن گزرے ہیں، ان کا کفر کرو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لها۔ اس طرح اس پر زور دیا، پوری ان کی دعوت یہی ہے، اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے طاغوت کی نشاندہی،
دعوت توحید اور رد شرک۔ تو بتاؤ اسی اصول کے تحت محمد حنیف کا کفر کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اگر عبد القادر جیلانی شرک کریں تو اس کا کفر کیا جائے، محی الدین چشتی شرک کریں، علی جویری شرک کریں، اور اشرف علی تھانوی کریں، مجدد الفسانی کریں، خاندان ولی اللہ کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے شرک کے معاملے میں، اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ کو بھی نہ چھوڑا جائے، ڈاکٹر اسرار کو بھی نہ اہمیت دی ہے، تو محمد حنیف کس بات کی مولیہ؟ یہ جب شرک کرے، بلکہ یہ بڑا مجرم ہے، یہ بڑا مجرم ہے، اس نے مومنوں کی جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا ہے اور پھر ڈنڈے کے زور سے منوایا۔ یہ اندازہ لگائیے، یہ اس جماعت کے اصل میں ٹیسٹ ہوا ہے کہ تم اتنے کمزور ہو، تم اتنے کمزور ہو کہ تمہیں ڈنڈے کے زور سے اس نے شرک کروا دیا۔ تو یہ جو شرک ہوتا ہے یہ بلکہ اور شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تم نے کیا جنگیں لڑنی ہے، تم نے کیا اللہ کے دین کا غالب کرنا ہے اور اس کے لیے سر دڑ کی بازی لگانی ہے، اور جہاد اور قتال تم نے کیا کرنا ہے؟ تم تو ڈنڈے کے زور سے ڈھیر ہو گئے ہو، اتنے کمزور، شیطان نے چھوٹا سا دھمکی تمہیں دی اور تم وہاں لومڑی کی طرح اور بکری کی طرح ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیا۔ تم نے آگے کیا جانا تھا، اس لیے رد کر دیے گئے، قیادت ان سے چھین لی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تم اللہ کے دین کے تقاضے نہیں پورے کرو گے تو تم اللہ کی نظر میں تم مرتد ہو، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ پیچھے ٹا کے اللہ تعالیٰ اوروں کو لے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اوروں کو لے آیا جو اب ان جیسے نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے سردار کی بازی لگائیں گے۔ ایمان خالص ہی ہمارا اوڑھنا ہے، ہمارا بچھونا ہے، اور یہی ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ جو بھی ایمان خالص کے اوپر ہے، توحید کے اوپر ہے، رد شرک کے اوپر ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں۔ اور جن کے دماغوں کے اندر شرک ہے، جو کفر و شرک والے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لہذا ہم نے بالکل اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا اس مشرکانہ عقیدے سے، سجدہ تعظیمی کے شرک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ابن کثیر کا عقیدہ ہے، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، یہ محمد حنیف کا عقیدہ۔ ہمارا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی حدیث کافی ہے۔ اور دیکھیے، اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، یہ محمد حنیف ادرانے کا نام نہیں لیتا ہے، کہتا ہے نہیں میری تفسیر پڑھو، اختلاف ہو گیا میری تفسیر پڑھو۔ وہ بے ایمان، تو نے جب شرک لکھ دیا کیسے ہم اس کو پھر اہمیت دیں؟ محمود الحسن کی تفسیر کو ہم نے کس لیے رد کیا تھا؟ اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اگر پکارا جائے تو یہ اللہ کو پکارنا ہے، اور یہی الفاظ ہیں محمد حنیف صاحب کی، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ بتائیے، الفاظ بھی وہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی بطور معجزہ۔ اس طرح اس کا دماغ جو ہے نا وہ مفلوج ہو گیا، اور پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے۔ اندازہ لگائیے اس کی دلدل کے اندر اور پھنستا یہ ہوتا ہے کہ جو کفر و شرک کی پیروی کرے وہ نور سے نکل کر اس طرح اندھیروں میں جاتا ہے۔ یہ مجھے کہہ رہا تھا، میرے اوپر اس نے مضمون لکھا تھا کہ یہ من النور الی الظلمات، اور اصل میں یہ ہوتا ہے جو ایمان سے نکل کر شرک میں چلا جائے وہ ہوتا ہے من النور الی الظلمات۔ جو اس کے اوپر اپنی بات آتی تھی یہ دوسروں کے اوپر فٹ کرتا ہے، خود مرتد ہوا ہے، خود باغی بنا ہے، خود انتشاری تھا، جماعت کے اندر انتشار پھیلایا، اور یہ دوسروں کو کہتے رہے۔ یہ معاملہ ہے۔ کل ہی اس کے ایک مریض سے بات ہوئی ہے یہاں بحرین میں، اندازہ لگائیے آپ، جو ہر طرف سے دلائل آئے ہیں نا، تو کتنے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہم تو بس بھائی اللہ جانتا ہے کہ اس کو ہمیں تو بتایا بھی، دیکھو پھر ہر شرک کے معاملے میں نیوٹرل ہو جاؤ، پھر اس ایک شرک کے بارے میں کیسے نیوٹرل، ہر شرک کے بارے میں تو نیوٹرل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایمان جمایا ہوتا ہے اور بالکل ٹھکا ہوا ہوتا ہے، پوری طرح شرک واضح ہوتا ہے، شرک کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔